بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم بلغنا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان آمنہ آفرین آپ تمام سامعین اکرام کا منگف حلقے کی جانب سے منعقد منتلی درس بعنوان استقبال رمضان تہ دل سے پرجوش استقبال کرتی ہوں۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے اور ساری بادشاہی اسی کی مما ہے، آپ میرے بات اور سن رہی درود و ہیں؟ سلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی بنا پر آج ہم سب یہاں پر اس بابرکت محفل میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قیمتی لمحات روز محشر ہمارے لیے باعث رشک ثابت ہوں، آمین۔ آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنہ آپ انمیوٹ کریے، میوٹ ہو گیا سر پلیز۔ جی کرت I'm audible؟ جی جزاک اللہ خیر۔ میں تلاوت شروع کروں؟ جی ایک منٹ، میں اسٹارٹنگ سے اسٹارٹ کروں، انمیٹ ہو گیا تھا۔ جی وہ تلاوت کے وقت آپ کا میوٹ ہو گیا تھا۔ جی تو پھر میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتی ہوں شبانہ باجی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 تک کی تلاوت کروں گی انشاءاللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا ہے تم پر روزہ رکھنا، جس طرح لکھا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ چند دن گنتی کے، پھر جو ہو تم میں سے بیمار یا سفر پر تو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ دینا ہے کھانا ایک مسکین کا۔ پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے۔ مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ نازل کیا گیا اس میں قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل سے جدا کرنے کی۔ چنانچہ جو شخص حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس مہینے کے، اور جو شخص ہو بیمار یا سفر پر تو گنتی پوری کرنی ہے، اور یہی وہ اللہ تمہارے ساتھ کہ جو اس نے ہدایت دی تمہیں، اور شاید کہ تم شکر کرو۔ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بلا شبہ میں بہت قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والی کی جب بھی وہ پکارے مجھے۔ تو چاہیے کہ وہ بھی مانے میرا حکم، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات کو صحبت کرنا اپنی عورتوں کے ساتھ، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ جان لیا اللہ نے کہ بے شک تم تھے خیانت کرتے اپنے نفسوں کی، سو اس نے توجہ فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، لہٰذا اب تم مباشرت کرو ان سے اور تلاش کرو اس کو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، اور تم کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے تمہارے واسطے دھاری سفید سیاہ دھاری سے فجر کی، پھر تم پورا کرو روزے کے رات تک، اور نہ تم مباشرت صحبت کرو ان عورتوں سے جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں، یا اللہ کی حدیں ہیں تو مت تم قریب جاؤ ان کے۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے شاید کہ وہ متقی بنے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم سسٹر۔ جزاک اللہ خیر باجی، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم نافع نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے گا اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یہاں پر بندہ صدقہ ہی کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ نماز، زکوٰۃ اور حج ادا کرنے کو کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آئیے جانیں آخر کیا ہے صدقے کی اہمیت حدیث کی رو سے۔ اس کے لیے میں مدعو کرتی ہوں ہماری عزیز ساتھی رضیہ باجی کو۔ جی، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है और दरूद व सलाम खातिमुन नबी पर। सदक़े की अहमियत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें आपके सामने रखूंगी। सूरह आल इमरान आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करोगे हरगिज भलाई ना पाओगे, और तुम जो खर्च करो उसे अल्लाह ताला बाखूबी जानता है। हदीस में आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई, हजरत अबू तलहा अंसारी जो मदीना में असहाब हैसियत में से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह, बेरहा बाग मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, मैं इसे अल्लाह की रजा के लिए सदका करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो बहुत नफा बख्श माल है, मेरी राय ये है कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से उन्होंने उसे तकसीम कर दिया। इसी तरह और भी सहाबा कराम ने अपनी पसंदीदा चीजें अल्लाह की राह में खर्च किए। सूरह अल मुनाफिकून आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाता है कि और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से हमारी राह में उससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तू थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। इसीलिए हम सबको अपनी मौत से पहले इस दुनिया से जाने से पहले पहले जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से कुछ ना कुछ दूसरों को भी उसका हिस्सेदार बनाना चाहिए, जरूरतमंदों पर खर्च करना चाहिए। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हो, और अल्लाह ताला जैसा चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कशादगी वाला और इल्म वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं फिर उसके बाद एहसान जताते हैं ना ही एजा देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना तो कुछ खौफ है ना वो उदास होंगे। सदका देने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 किस्म के आदमी से अल्लाह मोहब्बत करता है। पहला, वो जो आदमी रात को उठकर अल्लाह की किताब की तिलावत करता है यानी कुरान की। दूसरा, वो जो दाहिने हाथ से सदका दे तो बाएं हाथ को पता ना चले, छुपा के खामोशी के साथ दे, दिखावा ना करे। कभी दिखावे के भी दे रहे हो तो दिल में रियाकारी ना हो। छुपा के देना अफजल है और दिखा के भी देना जायज है, लेकिन उसका मकसद दूसरों को मोटिवेट करने का हो तो। अल्लाह ताला सदका देने वालों को पसंद करता और मोहब्बत रखता है, इसलिए खूब सदका करे और सही लोगों तक पहुंचाए जो वाकई में जरूरतमंद हो। सदका करने से आखिरत में अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, दुनिया में भी उसका फायदा होता है लेकिन नजर नहीं आता। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, ये आखिरत में नजर आएगा इंशाअल्लाह। सूरह हदीद आयत 18 में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जो अल्लाह को खुलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं उनके लिए
पसंदीदा अजर व सवाब है। सदका आखिरत में जहन्नम से बचने का जरिया बनेगा। ये खजूर का टुकड़ा ही सदका देकर जहन्नम की आग से बचिए। सदका गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। सदका गुनाहों को मिटा देता है। सदका देने वाला अर्श इलाही के साये में होगा। थोड़े सदके का पहाड़ जितना अजर मिलेगा। जो शख्स हलाल कमाई से सदका करता है अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। इसलिए हमारी कमाई हलाल होनी चाहिए। ज्यादा और सदका देने वाले को जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। जहाँ से जाना है चले जाओ। सुभान अल्लाह, क्या फजीलत है मेरे रब की। क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदक़े के साये में होगा। एक हदीस है तिरमिज़ी की, सदका गुनाहों का कफ़ारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ा ढाल है और सदका गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। महशर में सदका साया है। क़यामत के दिन हर मोमिन लोगों का फैसला होने तक अपने सदक़े के साये तले होगा। सदका अज़ाब ख़बर से निजात है। खबर वालों पर से खबर की गर्मी और शिद्दत को ख़त्म कर देता है। सदका बुरे ख़ात्मे से निजात देता है। सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत को दफ़ा करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल, हालांकि ऐ इंसान तेरा माल एक तो वो है जो खाकर ख़त्म कर दिया, या दूसरा पहन कर बोसीदा कर दिया, या तीसरा सदका करके आखिरत के लिए आगे भेज दिया। मुस्लिम की एक हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके सब आमाल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन 3 चीज़ों का फ़ायदा उसे पहुँचता रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा हासिल करते हैं, तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। एक हदीस का महफूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने खुतबा दिया तो इसमें आपने लोगों को नसीहत की। फिर औरतों की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, ऐ औरतों की जमात, तुम सदका व खैरात करती रहो, क्योंकि जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, तुम्हारे बहुत ज्यादा लान तान करने की वजह से, यानी तुम्हारी अपने शौहरों की नाशुक्री करने के सबब। प्यारे साथियों, इस हदीस पे हमें खूब गौर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने की कोशिश करना चाहिए। तिरमिज़ी की एक और हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदका करने का हुक्म दिया और इत्तफाक से इन दोनों मेरे पास माल भी था। मैंने दिल में कहा, अगर मैं अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु से किसी दिन आगे बढ़ सकूंगा तो आज के दिन आगे बढ़ जाऊंगा। फिर मैं अपना आधा माल आपके पास ले आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अपने घर वालों के लिए भी छोड़ आए हो? मैंने अर्ज किया, इतना ही उनके लिए भी छोड़ा हूँ। और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु वो सब माल ले आए जो उनके पास था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो उन्होंने अर्ज किया, उनके लिए तो अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ। मैंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम मैं इनसे कभी आगे नहीं बढ़ सकूंगा। सहाबा कराम नेकी के कामों में
اس طرح کی ریس لگاتے تھے۔ پیاری ساتھیوں، ہمیں بھی نیکیوں کے لیے ریس لگانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت دریا بن جایا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان میں ہمیں بھی عام مہینوں کے مقابلے زیادہ خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ ایک نیکی کا ثواب کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں ایک نفل ادا کرنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریے کہ رمضان میں اچھے سے عبادت کر سکے۔ نیکیوں کا بہار ہے رمضان کا مہینہ، خوب نیکیاں کمائیے اور اپنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے یعنی آخرت کے لیے صدقہ خیرات خوب کریے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے کیے گئے صدقہ کو قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق فرمائیے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پہ ہو۔ وَخُرْدَ فَهْمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر باجی، اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقے کا شرف نصیب فرمائے، آمین۔ دور قرآن 2021 کی تھیم فَاذْکُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو۔ اس تھیم پر مبنی ایک اسکٹ تیار کیا گیا ہے جس کو ہماری پیاری بہن شاہینہ باجی نے اپنی کاوشوں سے تیار کیا ہے۔ اس میں جو کردار ہیں راشدہ جس کو ہماری بہن جویریہ نے نبھایا ہے، کردار سیدہ کو ہماری بہن روحینہ نے نبھایا ہے، اور کردار حمیدہ کو ہماری بہن نہار نے ادا کیا ہے۔ یہ اسکٹ ہماری بہنوں نے بہت محنت و محبت سے خاص آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، لہٰذا میں آپ تمام بہنوں سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ آپ تمام اس اسکٹ کو غور سے سنیں اور اس سے سبق لیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکٹ کا سین یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں 2 عورتیں بیٹھ کے آپس میں خوب خوش گپیاں کر رہی ہیں، تبھی دروازے پہ نوک ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ آؤ، آؤ، کیسی ہو؟ اب پوچھ رہی ہو؟ مہینوں سے لاک ڈاؤن لگا ہے مگر تم میں سے کسی نے جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا زندہ ہو یا مر گئی۔ بات تو ٹھیک ہے، دراصل ہم سب اتنے ڈرے تھے کہ صرف اپنے تک ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ اے اللہ، ایسی بھی کیا وحشت کہ انسان اپنے دوستوں کو بھی بھول جائے۔ ارے تو نے ہی کون سا ہمیں یاد کر لیا؟ کیا اتنی مشغول ہو گئی کہ موبائل پر بھی ہیلو کہنے کا وقت نہیں ملا؟ حد ہے بھائی، یاد کرنے کے معاملے میں تو نیوٹن کے 3rd لا آف موشن کی طرح ہے، تم جتنی شدت سے کسی کو یاد کرو اتنی ہی شدت سے تمہیں یاد کیا جائے گا۔ تم لوگوں کو اگنور کرو گی تو لوگ بھی تمہیں اگنور کر دیں گے۔ بڑی صحیح۔ اسٹریٹ فارورڈ ہو رہی ہو۔ چلو میں نے مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی میری جیسی ہی غلطی کرے۔ سیدہ نے بالکل درست کہا۔ ارے بھائی، یاد کرنے کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے، فَاذْکُرُونِی اذْکُرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بالکل درست۔ ایک مشہور طبعی حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کب میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کسی نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے؟ فرمانے لگے کہ جب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو اللہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے،
اور جب میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہوں تو اللہ بھی مجھ پر توجہ نہیں فرماتے۔ پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ مگر میں اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ اللہ کے بندوں کو یاد کرنے کا وصول نیوٹن کی قانون کی طرح ہے۔ اول تو اللہ اپنے بندوں کو بھولتے ہی نہیں، چاہے بندہ انہیں بھول جائے۔ دوئم یہ کہ اللہ بندوں کی طرف جس شدت سے متوجہ ہوتا ہے وہ انسان کی یاد سے بہت زیادہ ہے۔ بات پلے نہیں پڑی۔ کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہے، جب محفل میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور بندہ جب اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک قدم بڑھتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ مگر یار آیت کا یہ ٹکڑا سمجھ میں نہیں آیا، آخر ناشکری کفر کیسے ہو سکتی ہے؟ کفر تو ایمان سے خارج ہونے کا نام ہے۔ پہلے بات تو یہ کہ یہاں کفر شکر کے مقابلے میں آیا ہے۔ جیسے کہ احسان کو جاننا اور ماننا شکر ہے، اسی طرح اس سے احسان فراموشی، اس کے احسان کا انکار کفر ہے۔ تو یوں کہو کہ کفر سے مراد کفران نعمت ہے۔ بالکل درست۔ اب دیکھو نا، اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب اگر ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کریں تو اسے کفر نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ تو کیا صرف زبان سے شکرن کہنے سے ادا ہو جائے گا؟ جہاں تک میں نے سمجھا ہے، زبان کو بھی مشکور ہونا چاہیے اور دل و جوارہ کو بھی۔ دل و جوارہ کا مشکور ہونے کا کیا معنی؟ دل کے شکر کا یہ نعمت عطا کرنے والی ذات پر اس کا یقین اور ایمان پختہ سے پختہ تر ہو جائے۔ اور جوارے کا شکر یہ ہونا چاہیے کہ جسم کا ہر عضو اپنے رب کی احکام کی تعمیل اس طرح سے کرے جیسا کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ شاید یہی بات اللہ نے اپنے مقدس کتاب میں اس طرح بیان فرمائے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ہے۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ان کی ناشکری کرو گے تو جان لو کہ بے شک میرا عذاب بھی کافی سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں تو وہ ہمیں یاد رکھے گا، اور اگر ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر اپنی زبان اور دل و عمل سے ادا کریں تو وہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ صحیح کہا، مگر یہ بھی یاد کر رہے کہ اگر صحیح کہا، مگر یہ بھی یاد رہے کہ اگر ہم نے نعمتوں کی ناشکری کی، یہ نبی وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال نہ کیا کی وعید ہے۔ ذرا یہ تو بتانا، کیا ہمارے میاں لوگ بھی اللہ کی نعمت ہے؟ کیوں نہیں، بالکل ہے، جن کا تو ہر وقت کفران نعمت کرتی رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ اور نہیں تو کیا تو ہمیشہ یہ نہیں کہتی کہ میرے ماں باپ نے مجھے کس بے وقوف کے پلے باندھ دیا؟ اچھا، اگر میں بے وقوف کے بجائے سیدھا سادہ کہوں تو کفران نعمت تو نہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر بہنوں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور سبق آموز اسکٹ تھا۔ جزاک اللہ خیر بہنوں، آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ اتنی اچھی نصیحتیں، اتنی اچھی باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں؟ یہ میرے اللہ کا قرآن کی تعلیمات ہیں، اس کی نصیحتیں ہیں، ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے بہنوں۔ ہمارا دور قرآن 2021 جس کی تھیم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ہے، اس میں 13 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ ہمارا سورہ ہجر چل رہا ہے،
جو بہنیں اس دور قرآن سے جڑ چکی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، اور جو بہنیں ابھی نہیں جڑی ہیں میں ان کو اس دور قرآن میں جڑنے کی دعوت دیتی ہوں۔ دیکھیے بہنوں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سنہری موقع ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے۔ بنا کسی جدوجہد کے، بنا کسی کشمکش کے، اپنے گھر کے آرام دہ ماحول میں ہمیں کلام اللہ کو سمجھنے کا موقع میسر ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ادباً گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس دور قرآن سے جڑ کر بہت سارا فائدہ اٹھائیں، مستفید ہو جائیں۔ زوم کے چیٹ باکس میں گروپ کی لنک دی گئی ہے، آپ اس لنک کے تھرو ہمارے دور قرآن کے سفر میں ہماری ساتھی بن سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ قدسیوں میں ہے مسرت کی لہر دوڑی ہوئی، شور ہے اوج فلک پر آمد رمضان کا، قید ہوتے ہیں شیاطین اس مبارک ماہ میں، گیت گاتے ہیں فرشتے عظمت سبحان کا۔ آئیے مزید رمضان المبارک کی فضیلت جانتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہماری شفیق بہن انجم باجی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 تک رمضان کی فضیلت یعنی روزوں کی فضیلت کے موضوع پہ چند پوائنٹس پیش کروں گی انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو دور قرآن کی جانب سے رمضان کی مبارکباد دیتی ہوں۔ ہم یہاں درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے آخری کتاب کے نزول کے لیے چنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیر فہو خیر لہ، وَأَن تَعْصُمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میری پیاری ساتھیو، رمضان میں روزہ رکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم رمضان کا فائدہ نہیں اٹھائے۔ لعلکم تتقون، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دلوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو اللہ کا حکم ہے اس کو کرنا ہی ہے۔ روزہ رکھنا ہی ہے تو ہم روزہ رکھنا ہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حرام چیزوں سے بچنا ہی ہے تو حرام کاموں سے دور رہنا ہی ہے۔ رمضان کو صحیح فائدہ اٹھائے تو ہمارے معاملات بدل جاتے ہیں۔ ان 30 دنوں میں
हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं अगर हम इसका सही फायदा उठाए तो ही। अपने आप को तब्दीली करना है, यानी तब्दीली कैसे करना है? बुराई से अच्छाई को। ये हमारे लिए ये रमजान का महीना एक ट्रेनिंग का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों में फर्द है। नंबर 1, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं, यानी तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह वाहिद है। सेकंड, नमाज। थर्ड, ज़कात। फोर्थ, सयाम यानी रोजा। फिफ्थ, हज। यहाँ पे रमदान में रोजा रखना एक फर्द इबादत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास तौर पे इस माह को चुना ताकि इंसान तक़वा हासिल करे, रोजा रखे। क्यों? रमजान में रोजे की फजीलत है, ये अल्लाह का हुक्म है। अय्याम मादूदात, गिनती के हैं 30 दिन हमारे, जिसमें हमारी मग़फ़िरत हो जाए और हमें फौज़ुल अज़ीम मिल जाए। आमीन सुम आमीन। मेरी प्यारी साथियों, हाँ, कभी हम ऐसा करना बैठे कि बच्चों को रोजा नहीं रखने देते, बच्चों को रोजा नहीं रखने देते, यानी छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, दुबली हो जाएगी, पतली हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, स्कूल कॉलेज के मार्क्स कम आ जाएंगे, इस तरह सोच के हम लोग बच्चों को रोजा रखने नहीं देते ताकि यही जिंदगी भर यही आदत हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए। अल्लाह पे कामिल तक़वा, यकीन, ईमान रखना चाहिए। ये अल्लाह का वादा है और हम माएं, हम बच्चों के लिए रोल मॉडल होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, एक कदम मेरे आगे बढ़ाओ तो अल्लाह ताला उनके 10 कदम हमारे पीछे आगे बढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत! क्या चाहिए हमें इससे ज्यादा फजीलत? क्या चाहिए मेरी प्यारी बहनों? जी, अगर इंसान बीमार है, सफर में है, तो बाद में पूरे कर सकते हैं। इसको फिदिया देना है, एक मिस्कीन को खाना खिलाना है और ऐसा खाना खिलाना है जो हम रोजाना जो खाते हैं, बेहतरीन सा बेहतरीन खाना तो खिलाना है। चाहे तो हम 2, 3, 4, 10, 100 जितने भी हैसियत के मुताबिक हम खिला सकते, तो इसके लिए हमारे लिए सवाबे जारिया है। सुभान अल्लाह। अगर इंसान पागल है, मजनून है, दीवाना है, तो वो रोजा नहीं रख पाता, तो इसके लिए फिदिये की भी जरूरत नहीं है और रोजा रखने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह गफूरुर रहीम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, रमदान के महीने में जन्नत के सारे दरवाजे खुले रहेंगे, एक भी नहीं बंद रहते, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद होते हैं। माहे रमदान में जन्नत के सारे 8 दरवाजे होते हैं और दोज़ख के 7 होते हैं। ये रमजान का महीना नजात का महीना है, ये टोटल मग़फ़िरत का महीना है, सिर्फ और सिर्फ तक़वा वालों के लिए आखिरत का नजात का महीना बन सकता है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस महीने में सरकश जिन यानी शयातीन कैद किए जाते हैं, यानी इसकी मीनिंग ये है, सरकश यानी एक्सेस, हद से ज्यादा बढ़ने वाला, हद से ज्यादा बढ़ने वाला शैतान
وہ جو ہوتا ہے ہمارے اندر گھومتا پھرتا رہتا ہے تاکہ ہم اللہ کے خلاف کرتے رہتا ہے. شیطان ویسے بھی عدو مبین ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، حدود کو پار کرنے والا ہے. رمضان میں بھی یہ چھوٹے موٹے شیاطین ہوتے ہیں تو مگر اس کے انٹینسٹی یعنی نمبر، اس کی تعداد کم ہوتی ہیں. رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطانوں کو بند کیا ہے تاکہ بندہ خوب اللہ کی عبادت کرے. اس کے بھی علاوہ پھر بھی بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے تو وہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ گئی اس کی آخرت، استغفر اللہ ونعوذ باللہ. تو ہم ہماری نفس کو کچل کے دبا کے کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کو ہم قابو میں رکھنا ہے. رمضان کے ماہ میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. پیاری ساتھیوں، اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حج کے مہینے میں حج چھوڑ دیں اور رمضان میں عمرہ کر کے حج کا نام لے. وہ اپنی اپنی جگہ ہے. روزے قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہے. کیا ہے؟ روزے قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہے. جس شخص جو روزے رکھتا تھا، روزہ اور قرآن اللہ کے پاس سفارش کرے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ میرے لیے جاگتا رہا، عبادت میں، راتوں میں مجھے پڑھتا رہا. کون کہتا ہے؟ قرآن اللہ کے پاس سفارش کرے گا تیرے لیے، یہ قبول کرے. یہ روزے اور قرآن کی سفارش ہے. روزے کا اجر بہت زیادہ ہے. اٹس ریئلی بیونڈ ایکسپیکٹیشن. روزوں میں فحش گوئی نہ کرے. اگر سامنے والا لڑائی کرے، گالی گلوچ دے، صاف کہہ دینا کہ میں روزے میں ہوں، بس ون ورڈ، تو پھر وہاں سے ہٹ جائے. روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہے، افطار کے وقت اور اجر عظیم آخرت میں. سبحان اللہ، اللہ کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دروازہ مقرر کیا ہے، وہ باب الریان ہے. اس دروازے سے صرف روزے دار کو خاص کیا گیا ہے. میری پیاری ساتھیوں، کیا ہم لوگوں کو روزے باب الریان سے داخل نہیں ہونا ہے؟ کیا ہم رمضان کا یہ مہینے کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے؟ تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھیے میری پیاری ساتھیوں. اور صرف جنتی لوگ وہاں سے گزاریں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے. سبحان اللہ. مختلف عمل سے جنتیوں کو آخرت میں اسپیشل فیسلٹیز ملے گی. فائدہ اٹھائیں گے میری پیاری بہنوں. سب کو اللہ تعالیٰ اور مجھ کو اور آپ کو ہدایت صلاحیت دے، آسان کرے. آمین. روزہ فرض عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزے کے لیے چنا. اس کی صحیح عبادت کرنا ہے. بھوکا پیاسا روزہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، ممنوع ہے. ہر رمضان کی راتوں کو لوگ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں
تو हमारी मगफिरत करते हैं। हर इफ्तियार के वक्त अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करते हैं इंशाअल्लाह। तो इसलिए ये कहा गया है कि इफ्तियार के आखिरी मिनट में या 10 या 15 मिनट पहले जो भी हम सदके दिल से दुआ करें अल्लाह ताला रद्द नहीं होने देते, जरूर कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम इसकी तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। रब को राजी कर लेने का बेहतरीन डेज हैं ये रमजान के महीने। जो शख्स तौहीद पे हो और रमजान के रोजे जो शख्स तौहीद पे हो और रमजान के रोजे रख कर ख़याम भी करे और नमाज उस भी पढ़े तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिद्दीकीन और शुहदा का मर्तबा दिए हैं, मिलेगा इंशाअल्लाह। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 185 में, शहरुर रमज़ानुल लज़ी उन्ज़िला फ़ीही अल कुरआनु हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमदान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुई, इंसान की हिदायत के लिए और वाज़े निशानियां हैं हिदायत की और फुरकान की। फुरकान कहा गया है फर्क करने वाला। क्या चीज? हक को बातिल से फर्क, झूठ को सच से, सही को गलत से, अच्छे को बुरे से, हलाल को हराम से। एज ए रिजल्ट क्या होता है मेरी प्यारी साथियों? हमारा रोजा नाकामयाब होता है। इससे हम बचना है। ये महीना इतना मुहतरम है, इतना मुबारक है, इतना मुकद्दस है, इतनी अहमियत है, तभी तो अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब को इस महीने में नाजिल किया है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह से रिवायत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी आसमानी किताबें नाजिल की सारी रमदान में नाजिल हुई। सीरत में आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान जब नाजिल हुआ वो रमदान था और वो शब्बे कदर थी। क्या थी? शब्बे कदर थी। मेरी प्यारी बहनों, हम सब यूजुअली इंडिया में हम ये कर बैठते हैं कि हम लोगों को ये नहीं पता कि बस वो 27th नाइट हम रोज रोजा रख लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बस ये कहते हैं कि चलो हमारा हो गया, हमारा कबूल हो गया रोजा, हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आखिरी 10 दिन भी हम इबादत करना है। उसमें जो ऑड डेज हैं वो 21st नाइट, 23rd, 25th, 27 एंड 29। इसमें हमारे लिए शब्बे कदर की रातों से ढूंढना है। तो इसलिए इस सारी रातों को हम इबादत करना जरूरी है इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। जो उनका मामूल था कि वो वहां जाकर अल्लाह का जिक्र करते, गौर व फिक्र करते थे। तो उस वक्त तो अभी नबी नहीं बने थे। तो एक रात आपके पास जिब्राहिल अलैहिस्सलाम आए और वो कदर की रात थी, रमजान का महीना, और आपको कुरान की पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। सुभान अल्लाह। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। ये वाक़िया हम सब जानते ही हैं। तो इसलिए उलेमा लोग कहते हैं शहरुल रमदान शहरुल कुरान।
رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن آپ پر نازل ہوتا پورے کا پورا جبرائیل علیہ السلام سے سنتے اور واپس ان کو سناتے تھے۔ اسی طرح 2 مرتبہ اس نے پڑھا سنایا پڑھا سنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک قرآن ختم کرتے تھے قیام کے ذریعے۔ میری پیاری ساتھیوں، ہم سب کو بھی یہی روٹین بنانا چاہیے کہ اس مہینے میں ہر روز ہم قرآن کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ ہو تو بہتر ہے، اور ایک کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی تلاوت ترجمہ کنٹینیو کریں۔ ویسے بھی ہمارے دور قرآن جاری ہے، شروع ہو چکی ہے، اگر چاہے تو آپ لوگ سب جوائن ہو سکتے ہیں آپ کے فرینڈس کے ساتھ، ابھی بھی ٹائم ہے۔ انشاءاللہ جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والی اور توحید کے نور کو چمکا دینے والی کتاب قرآن ہے۔ اس قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ جس رات یہ کتاب نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا ہے۔ جس رات یہ قرآن اترا، اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اس کی گواہی اللہ نے قرآن میں سورہ قدر میں دیا ہے۔ اس کی گواہی سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آیت نمبر 1-3۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا، اس رات کو قدر کی رات میں یعنی لیلۃ القدر کی رات میں اتارا، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر اس رات کی اتنی فضیلت ہے، اس رات میں قرآن اتارا گیا ہے، تو اس کتاب کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ بس ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بھی جس نے بھی یہ رات پا لیا، تمام خیر کو پا لیا، جو کھو لیا سو کھو لیا، وہ بد نصیب ہے۔ کون ہے جو کھو لیا؟ وہ بد نصیب ہے۔ میری پیاری ساتھیوں، رمضان کا مہینہ اب آ رہا ہے، تو ہم کو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہی ہے، قرآن کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہی ہے، معمول بنانا ہے۔ بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھنے کا، قرآن پڑھنے کا، تجوید کا، تفسیر کا خاص خیال رکھنا ہے۔ قرآن سے ہمارا رشتہ جب مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالی انشاءاللہ ہماری دنیا کی حالت بدل دیں گے، اور اس کے بعد آخرت میں تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ۔ آخری میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اللہ ہم تمام کو قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ ہم تمام کو اس کتاب کا بھرپور پڑھنا، اس کو سمجھنا اور عمل کرنا، یعنی تقوی اختیار کرنا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آیت 186 میں اللہ سبحانہ و تعالی دعا کی اہمیت دی ہے۔
यानी इम्पोर्टेंस ऑफ दुआ के बारे में कहा है कि दुआ एक इबादत है। हम अल्लाह से रात के अंधेरों में, ख़याम में, लैलतुल क़द्र में, इफ्तियार के टाइम रो रो के, चुपके चुपके, छुपके छुपके दुआ करना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे दिलों के अंदर के भेदों को, कैफियत को खूब जानते हैं। खामोशी से चलते फिरते, उठते बैठते अल्लाह को पुकारना है। इखलास, यकीन, खुशू, हुजू के साथ बार बार मांगना है। अल्लाह के कलिमात के साथ, अल्लाह के सिफात नामों के साथ अपने नेक कामों का वसीला लेके हम दुआ मांग सकते हैं। हाँ मेरी प्यारी साथियों, कभी हम ऐसा सोच बैठते हैं कि मैंने दुआ की थी, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल नहीं किया। ऐसा सोच बिल्कुल गलत है। कभी अल्लाह से ना उम्मीद, मायूसी नहीं होना चाहिए। मायूसी कुफ्र है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी की सदके दिल से मांगी हुई दुआ रद्द नहीं करते। अगर ऐसा है कि अल्लाह दुनिया में कबूल करेंगे दुआ या आखिरत में, या गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करेंगे। अल्लाह गफूर रहीम है। तहज्जुद में इफ्तियार और सहरी की दुआ, मसनून दुआएं, हिदायत की दुआएं मांगना इस रमजान के महीने में बहुत जरूरी है। आयत 187 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हलाल हराम का ख्याल रखने का करार दिया है। रोजे की रात में अपनी बीवियों के पास जाना अल्लाह ताला ने हलाल किया है। हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिबास हैं। इफ्तियार से लेकर सुबह सादिक खाने पीने, बीवी से मुबाशिरत की इजाजत दी है। हाँ, अगर एतिकाफ में हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। ये नाजायज है, इसको हम कंट्रोल करना है। रमदान सदका खैरात का महीना है। प्यारी साथियों, हम सब ईमान के साथ रोजे रखेंगे, नेकियां कमाएंगे, दौरे कुरान में शरीक होंगे, नफील नमाज जारी रखेंगे। नेकियां कमाने का महीना है। नियत और इरादा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह का खुर्ब इसी में हासिल होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इस रमदान में अल्लाह ताला मुझे, आपको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को, या जो भी शरीक हुए हैं दौरे कुरान में आज के दिन, या जो भी ना शरीक हुए हैं उम्मत मुस्लिमीन को, अल्लाह हम सब की मगफिरत अता फरमाए और मगफिरत का तोहफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। इतना कहकर मैं आज का मेरा सेशन कंप्लीट करती हूँ। सुनने कहने में गलती हो तो अल्लाह माफ करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर कसीरन। जज़ाकल्लाह खैर बाजी, आपने बहुत ही वाज़ेह अंदाज में हमें माह रमज़ानुल मुबारक की फजीलत से रोशनास कराया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़ फितरत में नवा कोई। अब मैं नशीद के लिए दावत देना चाहती हूँ बहुत ही खूबसूरत और सहरंगेज आवाज़ की मालिक बहन सिद्रा सिद्दीक़ा को कि वो हमें नशीद सुनाएं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز کلیئر ہے؟ جی سدرا. اوکے. رمضان ہے ایک روشنی رمضان ہے میرے رب کا یہ انعام ہے. رمضان ہے ایک روشنی رمضان ہے میرے رب کا یہ انعام ہے. خوشیاں ملی اور غم مٹا رحمت کا موسم پا لیا. یا رب تیرا ہے شکریہ ایک موقع پھر سے دے دیا. کتنی محبت ہے اسے انعام اس نے کر دیا. چاروں طرف ایک ہے صدا بخشش کا موسم آ گیا. رحمان ہے میرا رب بڑا رحمان ہے تیرا رب بڑا رحمان ہے. رمضان ہے ایک روشنی رمضان ہے میرا رب کا یہ انعام ہے. قرآن کو تو پڑھتا جا ہے دور سب پریشانیاں. ایک حرف پر تجھ کو ملے نہیں ایک مگر 10 نے کیا. اور تو سمجھ پیغام کو بہانہ کوئی نہ تو بنا. جانا تجھے ہے لوٹ کر انجام بہتر تو بنا. رب دے دیا رمضان کو شرف نزول قرآن ہے. ایک رات ہے اس میں جسے پالے کوئی تو کیا بات ہے. رمضان ہے ایک روشنی رمضان ہے میرے رب کا یہ انعام ہے. تو گر گرا آنسو بہا اور جوڑ رب سے رابطہ جاری تو پھر رکھنا یوں ہی اپنے عمل کا سلسلہ. جذبات تیرا اور حوصلہ محدود کیوں کر ہے بھلا. ہے وہم تیرا کیا پتا شاید نہیں تو جانتا. منان ہے تیرا رب بڑا منان ہے میرا رب بڑا منان ہے. رمضان ہے ایک روشنی رمضان ہے میرے رب کا یہ انعام ہے. جو پا کے بھی رمضان کو بخشش نہ حاصل کر سکا اس پر نبی کی بد دعا اور وہ ہلاک ہو گیا ہے. زندگی نازک بڑی کل ہو نہ ہو پھر کیا پتا. مایوس نہ ہو کر لے ابھی توبہ جو ہے موقع ملا. تواب ہے تیرا رب بڑا تواب ہے میرا رب بڑا تواب ہے. رمضان ہے ایک روشنی رمضان ہے میرا رب کا یہ انعام ہے. رمضان ہے میرا رب کا یہ انعام ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بہت ہی شیرین انداز میں آپ نے ہمیں نشید سنایا. جزاک اللہ خیر بہن سدرا. اب وقت ہے ہمارے فیڈ بیک لینے کا. جیسا کہ گروپ میں بتایا گیا ہے آج آپ تمام بہنوں کو ہماری عزیز و شفیق ٹیچر ڈاکٹر فرحت عائشہ سے گفتگو کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. آپ اپنے فیڈ بیکس ایکسپیرینس اپنے
लाइफ में इस कुरान पाक की वजह से जो चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, वो आप बता सकती हैं। इसको हमारी टीचर के साथ शेयर कर सकती हैं। इसका फॉर्मेट आपको बताया गया है कि आपको अपना पहले नाम बताना है, प्लेस और कंट्री का नाम भी बताना है, आपको किसने इन क्लासेस से जोड़ा है या फिर आपको किसने इन क्लासेस के लिए दावत दी है, उनका नाम बताना है आपको। और फिर आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस इस कुरान की वजह से आई हैं, वो हमें शेयर करना है, ताकि दूसरी बहनें भी इस कुरान से जुड़ जाएं, इस कुरान की तालीमात और अहकामात को समझ पाएं, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करें और अपनी दुनिया व आखिरत को संवार सकें। अल्लाह ताला हम सबको इस कुरान से जुड़ने का, इसके फ़हम को समझने का मौका नसीब फरमाए। अब मैं दावत देती हूँ हमारी अजीज टीचर को। Sidra Siddiqui is co-host now. होके दिखा रहे Sidra Aziz is co-host now. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम अजीज़ और शफ़ीक़ साथियों को दिल की पुरखुलूस दुआएं और अल्लाह सुब्हाना तआला तमाम की कोशिशों को कबूल अता फरमाए। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे बहन नुसरत, हम फिर से ऑन करते हैं इंशाल्लाह। जब हमारी तफसीर शुरू होगी तब हम ऑन